اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آیات کا تجزیہ کرتے تاکہ اس کے مضامین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ 7 آیات ہیں، آیت نمبر 1 تا 3 کے مضامین اللہ کے لیے، یعنی ان تینوں آیات میں اللہ کے لیے بیان آیا، توحید اور آخرت کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی کا بیان بھی ہے، عقیدہ توحید کا بیان، عقیدہ آخرت کا بیان پہلی 3 آیات میں، اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان بھی ہے، اور ان تینوں آیات میں اللہ ہی کے لیے تمام کا تمام ذکر ہے۔ یہ نقطہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ آگے اللہ اور بندے کا ذکر بھی آ رہا ہے اور فقط بندے کے لیے بھی ذکر آ رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4۔ اللہ اور بندوں کے درمیان عہد و پیمان، بندہ اللہ کی عبادت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے عبادت کی جائے گی اور عبادت کرنا بندے کا فریضہ ہے، تو اللہ اور بندے دونوں کا بیان آیت نمبر 4 میں ہے، گویا کہ یہ آیت مشترک ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اس کے بعد اگلی 3 آیات ہیں، آیات 5، 6 اور 7۔ بندے کے لیے رسالت کا ذکر بھی یہاں آئے گا، یعنی یہ تمام آیات بندے کے لیے، جہاں وہ اپنی مزید آگے ذکر ہے کہ بندے کی احتیاج اور دعا، بندہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کی، اور بندہ گمراہ ہو جانے سے اور اللہ کے غضب سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، تو یہ تینوں کی تینوں آیات بندے کے لیے ہیں۔ اور یہاں ہم نے ذکر کیا کہ رسالت کا ذکر بھی آئے گا، اس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی کہ اللہ کا کچھ تعارف تو بندے کی فطرت میں موجود ہے، مگر تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، عقل انسانی نہیں بتا سکتی۔ آخرت کی ضرورت کا احساس کچھ تو بندے کی فطرت میں موجود ہے، مگر عقل انسانی اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتی، وہ پیغمبروں کے ذریعے ہی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ تو عقیدہ رسالت کا بیان بھی ان تینوں آخری آیات میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ انہی مضامین کو مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک ترازو کی مثال کے ذریعے پیش کیا، جس سے ان مضامین کو مزید سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اسکرین پر یہ ترازو بھی ملاحظہ فرما رہے، تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ ترازو کے 2 پلڑے ہوا کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، جیسے یہاں بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر ان ترازو کے پلڑوں کو ویسے زنجیروں سے یا کسی ڈوری سے جوڑا جاتا ہے، اور پھر دونوں پلڑوں کو آپس میں ملانے کے لیے درمیان میں ایک راڈ سی ہوتی ہے، یا آپ کچھ اور لفظ استعمال کر لیجئے، اور اس راڈ کو پکڑنے کے لیے بالکل درمیان میں ایک ہینڈل سا ہوا کرتا ہے۔ اب اگر آپ غور فرمائیں تو یہ ترازو ہے، ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑا ہمارے اور آپ کے دائیں طرف دکھائی دے رہا ہے اسکرین پر ہمیں، اور دوسرا پلڑا بائیں طرف دکھائی دے رہا ہے، اور درمیان میں آپ اس کو ایک راڈ کہہ لیجئے، اور اس کے بالکل درمیان میں ایک ہینڈل کہہ لیجئے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ پہلی 3 آیات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پہلی تینوں آیات میں اللہ ہی کا ذکر ہے، اور اللہ ایبسولوٹ گریٹنس، اللہ ہی کی بڑائی کا بیان اس میں آ رہا ہے۔ اگر پلڑے کی دوسری طرف جائیں، بلکہ دوسرے پلڑے کی طرف جائیں جو آپ کے ہمارے بائیں طرف ہے اسکرین پر، اس میں بھی آپ دیکھیے آیت نمبر 5، 6 اور 7، اور ذکر ہے کہ یہ تمام کا تمام بندے کے لیے بیان ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آخری تینوں آیات 5 تا 7 یہ بندے کے لیے ہیں، اور اب رہ گئی وہ درمیان کی راڈ جو دونوں پلڑوں کو ملا رہی ہے، اس پر بھی غور فرمائیے۔ بالکل درمیان میں آیت نمبر 4 کے ذیل میں لکھا ہے کہ مشترک ہے عہد اور مدد کا بیان۔ عہد کیا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کا اقرار کر رہا ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے، اور مدد مانگنا بندے کی حاجت ہے، تو گویا اللہ کے لیے عبادت کا ذکر آ رہا ہے اور بندے کی احتیاج یعنی مدد مانگنے کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ آیت دونوں کے درمیان یعنی اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ آخری بات کیا ہے، یہ جو ہینڈل جس کو ہم نے کہا اس پر آپ دیکھ رہے ہیں واو لکھا ہوا ہے، اور یہ چوتھی آیت بھی آپ کے سامنے ہے، ایاک نعبد، یہ ایاک نعبد آدھا حصہ اللہ کے لیے، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، انگلش میں اینڈ کہیں گے، اردو میں اور کہیں گے، آگے لکھا ہے ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ مدد مانگنا بندے کی حاجت ہے۔ اور یہ واو کیا ہے، اس مقام پر آ کر سورۃ الفاتحہ بالکل نصف ہو جاتی ہے، اور واو وہ ہینڈل کے مقام پر سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ محسوس کیجئے۔ تو آدھی صورت بالکل اللہ کے لیے ہے 3.5 آیات، اور آدھی صورت بندے کے لیے ہے گویا کہ 3.5 آیات، اور یہ واو ہے جس مقام پر آ کر سورۃ الفاتحہ نصف ہو جاتی ہے۔ اس ترازو سے بھی ان آیات کا تجزیہ ہمارے سامنے واضح ہوا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور بعد میں یہ بات ہمیں کام آئے گی جب بالکل آخر میں وہ حدیث
حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو، اور وہ نماز سے مراد وہاں سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ یہ بات آگے انشاءاللہ حدیث قدسی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔